اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیو سے اینکر پرسن شوکت پراچا ہمارے ساتھ موجود ہیں. پشاور بیورو سے اس وقت بیورو چیف فرزان علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے شوکت آپ کی طرف آ جاتے ہیں. آج سپریم کورٹ میں سانحہ اے پی ایس از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی. وزیر اعظم عمران خان کو جو ہے وہ فوری طور پر طلب کیا گیا. وزیر اعظم عمران خان گئے بھی, وہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ بتائیں, عدالت سے بولا آپ بتائیں, آپ حکم کریں, آپ جو کہیں گے ہم کر لیں گے. اور پھر عدالت نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کریں جن افراد کے نام موجود ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو 4 ہفتے دیے گئے ہیں, مفصل رپورٹ پیش کرنی ہے عدالت میں وفاقی حکومت کو, کچھ ہوئے گا؟ دیکھیں, بہت ہی عجیب سی صورتحال پیدا ہو چکی ہے, کیونکہ یہ چیزیں آئسولیشن میں نہیں ہوتی, یہ کنیکٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان آنریبل جسٹس جب آپ آج یہ کہہ رہے تھے کہ اوپر سے ایکشن شروع ہونا چاہیے تھا, تو اوپر سے تو کسی کے خلاف ایکشن نہیں ہوا تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ اربوں روپے انٹیلیجنس کو ہم دیتے ہیں, وہ کدھر جاتے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا عدالت نے کہ یہ تو لیپس آیا ہے. اب جو آرڈر آیا ہے, جو ابھی عدیل سرفراز بھی بتا رہے تھے آپ کو کہ والدین کے ساتھ مل کر کارروائی کریں, تو والدین کے مطالبات تو کھلے ہیں. والدین کے مطالبات کے لیے آپ اور مجھے کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو جسٹس ابراہیم خان صاحب نے ایک رپورٹ لکھی تھی 5000 صفحات کی, وہ انکوائری رپورٹ ہے, اس میں بھی یہ نام لکھے ہوئے ہیں. اور فواد چودھری نے جس وقت پریس کانفرنس میں کہا کہ جن کی مورل ذمہ داری ہے ان کا ہم دیکھیں گے, تو وزیر اعظم تو کہہ گئے نا کہ آج ہم ایکشن لیں گے, قانون جو ہے مقدس ہے سب کے لیے. تو بڑی خطرناک صورتحال بنی ہے. آج کے سیرنگ کے بعد خود وزیر اعظم بھی, مثلا چیف جسٹس آف پاکستان آنریبل جسٹس گلزار صاحب جب بول رہے تھے تو وزیر اعظم نے کہا جی 1 منٹ آپ خاموش رہیں, آپ میری بات سنیں. ایسے نہیں ہوتا, عدالتوں کے سامنے سبمیشن پیش کی جاتی ہے. یہ چیزیں اب جب 4 ہفتوں کے بعد دوبارہ ہیئرنگ ہوگی تو عدالت کے سامنے ججز کے مائنڈ میں یہ ساری چیزیں ہوں گی. میں 9/11 کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں. وزیر اعظم نے کہا کہ جی 9/11 کے بعد امریکہ جو ہے اس میں تو ہم نہیں تھے, لیکن امریکہ نے انتظامات کیے. آج عدالت پوچھتی ہے, آج ان بچوں کے والدین پوچھتے ہیں, پاکستان پوچھتا ہے کہ حکومت پاکستان نے کیا اقدامات کیے. ہم نہیں پوچھ رہے. آنریبل جج قاضی امین صاحب نے پوچھ لیا کہ اطلاعات ہیں کہ آپ تو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں, اس کا وزیر اعظم نے جواب نہیں دیا. وہ پھر افغانستان کی صورتحال پر چلے گئے. اس لیے یہ جو 7-8 نام ہیں, ان میں مثلاً پرویز خٹک صاحب چیف منسٹر تھے, چودھری نثار علی خان وزیر داخلہ تھے, آج پرویز خٹک صاحب وزیر دفاع ہیں. پھر ایک چیز کا کہیں بھی ذکر نہیں ہوا, جب یہ سانحہ ہوا, جس وقت وہ بچوں کو مار رہے تھے, ادھر اسلام آباد کو کس نے گھیرے میں لیا ہوا تھا؟ پارلیمنٹ کے سامنے کون بیٹھا ہوا تھا؟ یہاں اس سے تھوڑے دن پہلے یعنی اگست کی 31 اور 30 کی درمیانی رات کو وزیر اعظم ہاؤس پر دھاوا کس نے بولا تھا؟ کیا وہ چیزیں بھی آئیں گی سامنے کہ جب سارا سیکیورٹی آپریٹرز اسلام آباد کی سیکیورٹی کے لیے کھڑا ہوا تھا, سب کی توجہ ادھر تھی, خود وزیر اعظم عمران خان جنرل راحیل شریف صاحب سے ملنے کے لیے گئے تھے, ڈاکٹر طاہر القادری وہاں GHQ میں ملنے کے لیے گئے تھے. آپ کا کیا خیال ہے, سیکیورٹی کا فوکس ادھر تھا یا پشاور میں تھا؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. 4 ہفتے بڑا ٹائم ہے. اس میں حکومت کیا مینوورنگ کرتی ہے؟ شیخ رشید نے تو میاں نواز شریف کا نام بھی لے دیا کہ اگر وہ آنا چاہیں تو ہم ان کو 24 گھنٹے میں پاسپورٹ بھی دے سکتے ہیں, ان کے آنے کی پرمیشن بھی دے سکتے ہیں. یہ حکومت کہیں اور لنک کرے گی والدین کے ساتھ مل کر جو حکم دیا ہے عدالت نے, کیا حکومت والدین کا جو موقف ہے اور بڑا واضح ہے, فرزانہ آپ کے ساتھ ہیں, وہ بالکل آپ کو A to Z بتا دیں گے. پہلی خبر بھی فرزانہ علی نے دی تھی, مجھے یاد ہے آج ٹیلی ویژن پر سب سے پہلے یہ خبر فرزانہ دی تھی, کسی ٹی وی نے بریک کیا تھا. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت صاحب. فرزانہ, جس طریقے سے ایک پوائنٹ جو بہت زیادہ سامنے آ رہا ہے اس پوری سماعت کے بعد کہ سپریم کورٹ کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کو ڈائریکٹ جا کے آپ والدین سے ملیں اور جو انکوائری رپورٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے والدین کی دادرسی کریں اور والدین کے کیا مطالبات ہیں یہ سب کے سامنے ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس طریقے سے 4 ہفتوں میں ممکن ہو پائے گا؟ دیکھیں, والدین کا ایک ہی مطالبہ ہے اور سب سے اہم مطالبہ ہے, اور یہ جو کمیشن کی رپورٹ کی بات کر رہے تھے پراچا صاحب, اس میں بھی واضح کیا گیا تھا, اور وہی مطالبہ ہے والدین کا کہ غفلت کے مرتکب افراد کو
سزا دی جائے اور ان کو کٹہرے میں لایا جائے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں ہوا کیا ہے ثانیہ آرمی پبلک اسکول کو لے کر. ان بچوں کے ساتھ جو بے وفائی ہوئی ہے, ان بچوں کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے, ایک بہت بڑا پلاٹ بنایا گیا, 500 صفحات کی ایک کمیشن رپورٹ سامنے آئی, اور خود عدالت عالیہ کہہ رہی ہے کہ اس کو پبلک کرے. صرف 72 صفحے مجھے یاد ہیں کہ وہ پبلک کیے گئے تھے, اور اس میں بھی کیا تھا, اس میں صرف یہ تھا کہ فلاں نے یہ کہا اور ڈھمکا نے یہ کہا. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہی گئی ہیں, وہ ہم سن رہے تھے, میں خود کور کر رہی تھی, ان سارے والدین کو سامنے لے کر آ رہی تھی, ان بچوں کے ہم نے انٹرویو کیے, یہ سب ہمیں پتا تھا. ہمیں وہ بتایا جائے, وہ پبلک کیا جائے جو ہم سے چھپایا جا رہا تھا. والدین بھی تو یہی کہہ رہے تھے, غفلت کے مرتکب افراد کو کٹہرے میں لایا جائے, ان کو سزا دی جائے. ان 72 صفحوں میں آپ کو پتہ ہے کیا تھا؟ آخری ایک صفحے پر کہا گیا کہ جناب چند, میرا خیال میں سیکنڈ لاسٹ یا پیچھے سے تھرڈ کی طرف آپ آ جائیں تو اس میں کہا گیا کہ جناب فلاں فلاں صوبے دار, فلاں کرنل, فلاں فلانا, اس کو ہم آئندہ نوکری پر نہیں رکھیں گے. اس کے اوپر چونکہ یہ مسئلہ ہے تو اس کو 14 دن کی اتنی سزا ملے گی, سزا قید بامشقت. خدا کے لیے بس کر دیں. یہ ہوا ہے وہاں پہ, اتنے سارے لوگوں کا خون بہایا گیا, قتل عام ہوا. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے سانحات کو شہادت کے تابوت میں لپیٹ کر سائڈ پر رکھ لیتے ہیں. اب پھر عدالت عالیہ خان صاحب کو بلا کر کہہ رہی ہے کہ آپ والدین کے ساتھ مل کر اقدامات اٹھائیں. آپ کو اس کی سمجھ ہے کہ والدین کے ساتھ مل کر اقدامات اٹھانے کا مطلب یہی ہے کہ غفلت کے مرتکب افراد کو سزا دی جائے. کہہ رہی ہیں کہ ان والدین سے آپ کا صبح شام رابطہ رہتا تھا, ان کی بہت سی سٹوریز آپ نے کور کی جو آج نیوز نے نشر بھی کی. ان کے کیا مطالبات ہیں, وہ کون کون سے لوگ ہیں جن کے خلاف یہ کاروائی چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, میں تو بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں, میں نے اپنی بات کا آغاز ہی اس سے کیا. یہ میرے سامنے وہ رپورٹ کے پیجز پڑے ہوئے ہیں, اور والدین کا یہی مطالبہ ہے کہ ذمہ داروں کا تعین کیا جائے, جن کی غفلت یا لاپرواہی سے یہ حملہ ہوا ان کو سزا دی جائے. بہت 2 لفظوں میں ساری بات ختم ہو گئی, تو 2 لائنوں میں یہ کیا تھا. لیکن اس کے اوپر جو مذاق بار بار کیا جا رہا ہے, آپ دیکھیں کہ کب یہ واقعہ ہوا. آج ہم 2021 میں بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں, وہ ہر دروازے پر گئے ہیں. انہوں نے کون سا دروازہ ہے والدین نے جو نہیں کھٹکھٹایا, اور ان کے جائز مطالبات ہیں. ہمارے ساتھ رہے گا, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے عدیل سرفراز بھی. عدیل سرفراز بتائے گا, سپریم کورٹ نے ثانیہ APS کیس میں آج کی سماعت میں ایگزیکٹلی کیا انہوں نے ہدایات جاری کی ہیں, اور آپ کے پاس کیا بریکنگ ہے یہ بھی بتائیے گا. جی بالکل, آج ہدایات تو یہی کی گئی ہیں کہ وزیراعظم جو حکومت ہے وہ مل کر ان وثاق کے ساتھ بیٹھ کر اس پر عمل درآمد کو یقینی بنائے, اور 4 ہفتوں کا وقت دیا ہے. تاہم ایک ایسا موقع بھی آیا جہاں پر وزیراعظم عمران خان وار آن ٹیرر کی بات کر رہے تھے, تو جسٹس قاضی امین نے ان کو سنب کیا اور ان کو کہا کہ آپ اسپیسیفکلی بتائیں جو سوال آپ سے کیا گیا ہے. ہم تو بات کر رہے ہیں, آپ لوگ بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پر جو ہے وہ عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے, دوسری جانب ایسی ہی لوگوں سے معاہدے ہو رہے ہیں. یہ بھی جسٹس قاضی امین نے بتایا. یہاں پر انہوں نے TLP کا حوالہ دیا, اور دوسری جانب یہ بھی کہا کہ 9 پولیس افسران شہید ہو گئے. کیا وہ لیسر پیپل تھے, کیا وہ لوگ ہم سے کم تر تھے جو ہم اس وقت کمرہ عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے عدالت سے یہ کہا, چیف جسٹس آف پاکستان سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہا کہ ہم ایک بریفنگ دیتے ہیں عدالت کو جو سیکورٹی صورتحال ہے اس کے اوپر, جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے اس تجویز کو یکسر مسترد کیا اور ان سے کہا کہ آپ اس پر جو رپورٹ آ چکی ہے اس پر ہی عمل درآمد کو یقینی بنا لے, وہی ہمارے لیے کافی ہوگا. بنیادی طور پر آج جو اگر اس پوری آج کی کارروائی کو دیکھا جائے تو چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر 2 ججز بھی آج وہ لوگ جو پیرنٹس ہیں, جو بچوں کے جو والدین ہیں, ان کا جو کیس تھا وہ خود ہی پلیڈ کرتے بھی ہمیں نظر آئے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ لوگ کافی عرصے سے یہاں پر آئے ہیں اور مختلف فیصلے بھی جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ ہم نے دیے ہیں, عدالت نے فیصلے دیے ہیں, لیکن اتنا عرصہ گزر چکا ہے, ابھی تک ان پر عمل درآمد کیوں یقینی نہیں بنایا گیا. آپ وزیر اعظم ہیں, اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو لوگ ذمہ داران ہیں ان کے خلاف آپ کارروائی کریں گے یا نہیں. عدالت کو اب وزیر اعظم عمران خان نے یہ یقین دہانی بہرحال کروائی ہے کہ جو ذمہ داری جن پر عائد
होती है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो जी, उन जिम्मेदारान का क्या नाम सामने आया है? वो कौन कौन से जिम्मेदारान थे? और ये जो पेरेंट्स हैं, ये आज के फैसले से मुतमईन है? जो आज समाअत हुई है उससे मुतमईन दिखाई दिए? जी, पेरेंट्स का तो यही कहना है कि हम मुतमईन तब होंगे जब कुछ हतमी तौर पर सामने आएगा, कुछ फैसला होगा, कुछ कार्रवाई होगी, उसके बाद ही हम लोग तो अपने तासुरात का इजहार कर सकेंगे। और उनकी बात यहाँ पर बिला जवाब भी नहीं है। दूसरी जानिब जहाँ तक बात है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो जिम्मेदारान की बात आपने की है कि कौन कौन जिम्मेदारान है, इसमें 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई गई हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जो इस्तदा वालिदैन कर रहे हैं वो लोग उस वक्त के आर्मी चीफ हैं, उस वक्त के DGISI हैं, मुख्तलिफ इंटेलिजेंस सर्विसेज के जो चीफ्स हैं, वजीर दाखिला हैं उस वक्त के चौधरी निसार अली खान, ऐसे लगभग 7 लोग हैं जिनके खिलाफ पेरेंट्स ने इस्तदा कर रखी है कि इनके खिलाफ भी FIR काटी जाए। ताहम अटॉर्नी जनरल या हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि उनके खिलाफ कोई ठोस शवाहिद नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर FIR काट ली जाए। ताहम उन्होंने ये कहा है कि इखलाकी जैसे कि अदील आप तो ये बता रहे हैं कि अदालत ने कहा है कि पेरेंट्स के साथ मिलकर ये तमाम तर कार्रवाई होनी है 4 हफ्तों के अंदर अंदर। तो अगर इनके खिलाफ पेरेंट्स चाहते हैं कि FIR कटे या इनके नाम भी मुकदमे में दर्ज किए जाएं, तो अब विफाकी हुकूमत क्या करेगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया। जी, अब क्योंकि वफाकी हुकूमत के जो लीगल माइंड्स हैं, मुख्तलिफ जो कानूनी माहिरीन हैं, वो मिल बैठ कर एक फैसला करेंगे, एक नतीजे पर पहुंचेंगे कि कैसे इस के ऊपर रिएक्ट किया जाए जो अदालती हुक्म है। आज ही क्योंकि अदालती हुक्म के रिएक्शन में फौरी तौर पर तो अमल दरामद नहीं होगा, अदालत के हुक्म के बाद तमाम एक जो रिटन आर्डर है अदालत का उसका इंतजार किया जाएगा। उस रिटन आर्डर के बाद जो वफाकी वजीर हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, बैरिस्टर अली जफर, दीगर फवाद चौधरी समेत मुख्तलिफ जो इनके लीगल माइंड्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या मौजूदा हुकूमत के, वो मिल बैठ कर ही इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि क्या आया जिन लोगों पर इखलाकी जिम्मेदारी की बात की जा रही है उनके खिलाफ भी कार्रवाई या उनके खिलाफ भी FIR काटी जा सकती है, या फिर दीगर जो लोग जिम्मेदारान हैं जो निचली सतह पर हैं उनके खिलाफ ही कार्रवाई पर इत्तेफाक किया जाएगा। क्योंकि अब वालिदैन को भी इस केस में नथी किया गया है, इनके साथ जोड़ा गया है, मशरूत किया गया है उनकी राय को भी इस कार्रवाई के साथ अदालत की जानिब से। तो अब उनके लिए, हुकूमत के लिए भी यहाँ पर इस अदालती फैसले को डॉज करना बिल्कुल सही कह रहे हैं अदील सरफराज। ये बहुत ज्यादा एक बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है कि हुकूमत को मुतासरीन के साथ मिलकर इकदाम उठाने का हुक्म दिया गया है। फरजाना, जिस तरीके से आप जिक्र कर रही थी कि ये मुतालबात जो वालिदैन के हैं वो वही हैं जो दूसरा पॉइंट सामने आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जो बोला गया है 7 लोगों के नाम दिए गए हैं कि इन अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए जो कि बनती है। और ये वही लोग हैं जिस तरीके से आप बता रही हैं कि वालिदैन की जानिब से ये कहा गया है जो लोग जिम्मेदारी के मुर्तकिब करार पाए हैं, गफलत के मुर्तकिब करार पाए हैं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये तकरीबन एक ही बात बनती है। जी बिल्कुल, मैं यही आपसे कह रही हूँ कि वो जो रिपोर्ट शाया हुई थी लेकिन उसको पूरी तरह से मंजर आम पर नहीं लाया गया। कुछ 70-72 सफ़े थे वो लाए गए, लेकिन उसमें भी कोई वाज़ेह चीज नहीं थी। जिनको सजा दी गई थी उनमें भी बहुत लोअर लेवल के लोग शामिल थे जिनका मैंने जिक्र भी कर लिया, लेकिन वो भी कोई ऐसी सजा नहीं थी जिससे कि वालिदैन मुतमईन हो सके। अब चीज ये है कि ओवरऑल हम बात करते हैं, इसी वजह से तो वालिदैन परेशान है कि आप हमारे मुल्क में जैसा कि एक अलमिया है कि कुछ बहुत बड़ा हादसा हो जाए, सानिया हो जाए, तो हम SHO को जो है वो मुअत्तल कर लेते हैं या नौकरी से निकाल देते हैं या सिपाहियों को सजा दे देते हैं। तो वहां भी ऐसा हुआ था, लेकिन वो भी बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी कि वो जो 70-72 सफ़े मंजर आम पर लाए गए और टीवी स्क्रीनों पर उस वक्त चले, तो उसमें कहा गया कि इसमें सजा क्या है। फिर हमने दोबारा सवाल उठाया अपने बीपर्स में, अपनी खबरों में, तो फिर हमें कोई 3-4 टिकर दिए गए कि फलां को जो है वो ये सजा दी गई, फलां को ये हो गया, जैसा कि मैंने पहले जिक्र कर दिया। अब बात ये है कि आप इतना बड़ा सानिया हुआ है, वालिदैन दर दर के जा रहे हैं और नाम वालिदैन अब तक जो है वो कार्रवाई से मुतमईन दिखाई नहीं देते। एक शॉर्ट क्वेश्चन है पराचा, आपकी तरफ आ रहा हूं और इसका शॉर्ट आंसर दीजिएगा क्योंकि हेडलाइंस की तरफ भी जाना है। अब जिस तरीके से 4 हफ्तों की मोहलत है और पेरेंट्स के साथ मिलकर अब ये तमाम तर कार्रवाई होनी है, आपको लगता है जिस तरीके का मुतालबा कर रहे हैं वालिदैन, वो मुतालबात वफाकी हुकूमत आसानी से कबूल कर लेगी? ये सारा डिपेंड करता है कि वजीर आज़म इमरान खान क्या सोचते हैं, क्योंकि जब 2014 का धरना था, मैं जाती तौर पे चीज़ों को जानता हूं कि वजीर आज़म इमरान खान और जनरल राहिल शरीफ जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, उनके दरमियान कोई अच्छा रिलेशन नहीं था।
फिर वजीर आजम इमरान खान अभी एक नोटिफिकेशन की वजह से जो ऑब्जर्वेशन देते रहे हैं, हजरत खालिद बिन वलीद का उन्होंने जिक्र किया था एक तकरीर में, फिर कहा था कि उस रियासत मदीना में जनरल मेरिट पे प्रमोट होते थे। तो अगर तो ये सोच लेकर वजीर आजम चलते हैं तो फिर ये कुछ न कुछ जरूर करेंगे, लेकिन लीगल माइंड्स अगर प्रिवेल करते हैं, जैसे अदील सरफराज आपको बता रहे थे, अटॉर्नी जनरल ने तो आज कह दिया कि FIR दर्ज नहीं हो सकती, लेकिन वालिदैन के मुतालबे पे अगर कार्रवाई होती है तो फिर जितने हाई एफ से उनके खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगी। 4 हफ्ते के बाद वही वालिदैन फिर आएंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, फिर ये सवालात सामने आएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट पूछेगी कि क्या हुआ, वालिदैन कहेंगे कि हमारी तसल्ली के मुताबिक कार्रवाई नहीं हुई। तो जो मैं शुरू में आपसे कह रहा था कि मामला संगीन हो गया है, मामला मुश्किल हो गया है। वजीर आजम की अपनी ख्वाहिश क्या है, वजीर आजम की टीम की ख्वाहिश क्या है, कार्रवाई वो करना चाह रहे नहीं करना चाह रहे, और दूसरी तरफ वो पुराने नाम है जिनके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं हुई। जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ पॉइंट जो है लगा। शौकत पराचा, यही पॉइंट सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि नाम उन लोगों के हैं जिनके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं हुई, तो अब अगर उसके हवाले से बात हुई है और सहमत में बोला गया अदालत की जानिब से, सामने से वजीर आजम ने उस बात को तस्लीम किया है कि हमें 4 हफ्ते का वक्त दिया जाए, तो वाकई इसके ऊपर हम अमल दरामद करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, एक बड़ा चैलेंज है जो कि सामने आ रहा है। आज अहम समाअत हुई जिसमें वजीर आजम खुद भी पहुंचे थे यहां पर, और इसी पर हम मजीद बात कर रहे हैं। या वक्त